अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने गुज़श्ता रोज के अदालती रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि आर्टिकल 62-63 के बाद अगर कोई रुकने असेंबली नहीं बचता तो ना बचे, कम से कम पाकिस्तान तो बच जाएगा। ये कहना छोटी चीज या छोटी बात नहीं कि सारे चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आर्टिकल 62 और 63 लगाया तो पार्लियामेंट में कोई भी नहीं बचेगा, और ये भी कहा गया कि मैं भी नहीं बचूंगा। इमरान खान का मजीद ये कहना था कि वाज़ेह तरीके से कहना चाहता हूं कि अच्छा है पार्लियामेंट में कोई ना बचे। अगर लीडर सच्चे नहीं होंगे तो मुल्क आगे कैसे चलेगा? ऐसे में मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 से मुताल्लिका जो बात की, जो गुज़श्ता रोज के रिमार्क से, लेकिन आज उन्होंने अपनी बात में कहा कि सबको चले जाना बेहतर है अगर वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। इसी पर सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ कराची स्टूडियो से मजहर अब्बास, लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, मुनीब फारूक, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद में शहजाद चौधरी और सलीम साफी साहब। आज का पहला सवाल आप सबके लिए, आर्टिकल 62 और 63 पर अगर असेंबली पूरी नहीं उतरती तो फारिग हो जाए, क्या इमरान खान का ये बयान दुरुस्त है? अगर आप इमरान खान की इस राय से इत्तफाक करते हैं तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर आप इस बात से मुत्तफिक नहीं तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। मुनीब फारूक साहब, आप कानून भी बेहतर तौर पर जरा जानते हैं, 62-63 का गुज़िश्ता कुछ सालों से चर्चा भी बहुत है हमारे यहाँ, सियासत में कहीं भी बात होती है 62-63 में बहुत सुनाई दे रही है, इलेक्शन का वक्त है तो भी इसका बहुत शोर शुरू हो जाता है। अब इमरान खान साहब जो ये बात कह रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो सभी को इस बात का इदराक है कि जो 62 और 63 का तोहफा है ये ज़िया साहब के दौर में दिया गया। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्लॉजेज हैं, दोनों आर्टिकल्स जो दोनों हैं, और 1985 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, जिसके तहत इनको आइन का हिस्सा बनाया गया। अब जहाँ तक बात है, उसके बाद आप जानते हैं कि मुतअद्दिद तरामीम होती रही हैं, लेकिन इसकी बनावट को, इसके अंदर मौजूद जो सब आर्टिकल्स हैं उसको किसी ने छेड़ा नहीं। यहाँ तक कि जब एक बहुत बड़ी आइनी तरमीम जिसका जिक्र तमाम पार्टीज करती हैं कि जी हमने तमाम ने इसके अंदर कंसेंसस क्रिएट किया, वो थी 18वीं आइनी तरमीम। बीच की तरमीम को मैं छोड़ देता हूँ कि क्या हुआ, एक दफ़ा पावर्स लिए गए फिर वापस चले गए। उसमें भी इसको इसके स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा गया, और ऑल्दो बहुत से लोगों को इसके ऊपर शुकूक व शुबहात थे, बहुत से लोग इसके ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड कहते भी थे कि इनको आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए या इस अंदाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनका ख्याल था कि ये बहुत ज़्यादा इस्लामाइज्ड है और बहुत ज़्यादा ये किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और वो इनको कवर करता है ये आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल्स। एक क्वालिफिकेशन है, एक डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि ये बयान सियासी तौर पे तो देना बहुत आसान है इमरान खान साहब के लिए कि बेशक सारी पार्लियामान फारिग हो जाए, चले जाएं लीडर। अब सिर्फ सच्चे और झूठे होने की बात नहीं है। अगर इन आर्टिकल्स को पढ़ा जाए, इनमें और बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ सादिक और अमीन नहीं, और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। उनमें फाइनेंशियल्स भी आ जाते हैं, लोन के मामलात भी आ जाते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो एक बड़ी ड्राई सी चीज़ हो जाती है, और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी मामलात इसके अंदर चले जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट देना चाहिए। सियासी तौर पर उन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं, उनका एक अपना मौक़िफ़ है इस हवाले से। लेकिन ये भी मैं कह दूं कि कोई सियासतदान इसको सब्सटैंशियली तब्दील करने के भी शायद वाज़ेह तौर पर सामने आकर ये बात नहीं करता कि जिसको नहीं होना चाहिए या इसको मटीरियली ये चेंज कर दें इन दोनों आर्टिकल्स को। तो मेरे नज़दीक तो ये बयान उनका दुरुस्त नहीं है सियासी तौर पर। इसको सियासी बयान कह रहे हैं जी, वो सियासी, मैं समझता हूँ एक सियासी बयान है, उनका नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर अगर आप इन्हीं दो आर्टिकल्स के ऊपर जाएंगे तो फिर वो कहां से उन पैमानों पर नहीं, फिर उन पैमानों पर उतरने के लिए पहले आप लोगों से टेस्ट लेंगे कि जी आप पहले तो बताइए ना, हाँ, फरिश्ते आप कहां से लाएंगे? हसन निसार साहब, कितना इत्तेफाक करते हैं आप? इमरान खान ने जो ये बात कही कि सभी चले जाएं तो बेहतर है, ऐसी असेंबली की भी जरूरत नहीं और कुछ भी ना हो, बेहतर है। मैं तो जी 100% इससे इत्तेफाक करता हूं। अगर ये है तो इसका एहतराम करो। वो जो एक मिसरा है किसी का कि हम हैं मुनाफिकत के समंदर की मछलियां। अगर आपको ऐसा ही लगता है ये, तो फिर इसको दफा करें, इस पर मट्टी डालें, लानत भेजें इस पे। अगर है तो इसका एहतराम करें। लेकिन फिर वो फरिश्ते कहां से लाएंगे? मुनीब साहब बात कर रहे हैं पूरी इंसानी तारीख में एक भाई, मैं वही कह रहा हूं ना जी, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 62-63 के मयार पे तो पूरी इंसानी तारीख में शायद चंद नाम हैं जो पूरे उतरते हैं। आप इससे जान छुड़ाएं, ये मुनाफिकत है।
یہ مذاق ہے، یہ مذاق. اسی طرح کے تضادات نے اس معاشرے کو اس حال پہ پہنچایا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جسے دودھ کہتے ہیں وہ کیمیکل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ گندگی ہے، غلاظت ہے. گیٹ ریڈ آف اٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہاں سے لائیں اور کہاں سے نہ لائیں، وہ اس سے تو جان چھڑائیں. ہماری تاریخ کا سب سے بدترین جھوٹا آدمی تھا جو آیات پڑھ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، جس نے کہا تھا 90 دن میں الیکشن کراؤں گا. جب تک اس کا جہاز نہیں پھٹ گیا اس نے اس قوم کی جان نہیں چھوڑی. تو اس سے جان چھڑا لیں. نہیں ملتے اگر فرشتے تو جان چھڑاؤ اس سے. بھائی انسانوں کا معاشرہ ہے، جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، وہاں جرم بھی ہوگا. اور واقعی باہر سے نہیں آ سکتے. کہاں سے؟ آسمانوں سے لائیں گے آپ. تو جان چھڑائیں اس لعنت سے. جو پڑھتا ہوگا دنیا میں وہ ہنستا ہوگا اس قوم پہ، اس ملک پہ، اس کے آئین پہ. اور آپ کی بے شمار شکیں 62 63 کی طرح میرے نزدیک یہ فوج ہے. ٹھیک. حسن صاحب، اٹس illogical. عمران خان کہتے ہیں 62 63 کو ختم کرنے کی بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں اگر پورے نہیں اترتے تو یہ اسمبلی چلی جائے. تو آپ جواب ہاں میں لے رہے ہیں. آپ کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ 62 63 کو ہی ختم کر دو، آپ اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. تو جواب کیا لکھیں، ہاں یا نہیں؟ بیسیکلی دیکھیں، یا آپ نہیں میری بات سنیں. وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. یا اس کو تبدیل کریں، جب تک یہ موجود ہے تب تک ٹھیک. ان لوگوں سے جان چھڑاؤ. ٹھیک. ساری جاتی ہے تو بھاڑ میں جائے. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب، 62 63 منافقت ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے، اس پر کیسے کامنٹ کریں گے؟ اور عمران خان کے بیان درست ہے، اس پہ کیا آپشن لیں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس اسمبلی کے زیادہ ممبران، اگر سارے نہیں تو 62 63 پہ پورے نہیں اترتے. یہ وہ انصاف کا ادارہ ہے جو کہ آپ کی پارلیمنٹ کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ کوئی ہم میں سے ریٹائرڈ فوجی نہیں ہے، کوئی اینالسٹ نہیں ہے، کوئی صحافی شہزاد نہیں صاحب ہے. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں آپ کو ٹائم دوں گی. میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ آج جسٹس آصف سعید کھوسا جنہوں نے کل یہ ریمارکس دیے تھے، انہوں نے اپنی اس آبزرویشن کو واپس بھی لیا اور ندامت کا اظہار بھی کیا اس بات کے اوپر اپنی. یہ کلیریفائی میں کر دوں ساتھ ہی. چلیں، ہاں اچھی بات ہے. تیر چرائے ہوئے اگر واپس آ جاتے ہوں تو ان کو ضرور واپس لے آنا چاہیے. لیکن جو تیر چل جاتے ہیں وہ باہر صورت آپ کے سٹاک میں سے نکل جاتے ہیں. تو having said that اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو منافقت کی بات ہے بالکل صحیح بات ہے. 62 اور 63 عمران خان کو بھلے سوٹ کرتا ہو، اس لیے آج کی اس قسم کے سیاسی کلچر میں، کیونکہ اگر یہ 62 63 لگتا ہے یہ سارے الیکٹیبلز انیلیجبل ہو جاتے ہیں تو شاید عمران خان کی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو جائے اگلے الیکشن میں. ورنہ یہ الیکٹیبلز ہی واپس آئیں گے اور شاید ان الیکٹیبلز کو ہٹانے کا اس قسم کی 2 شکوں کے علاوہ اور کوئی شک یہاں پہ کام نہیں کر سکتی، نہ ہمارے نظام میں کام کر سکتی ہے. منافقت اس لیے کہ 62 63 ہے اور اس کے باوجود آپ کا سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے اور ہم اس قسم کے لیڈرز الیکٹ بھی کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بڑی بات کی اور جو بڑی بات اب تک ہوئی ہے اس کو ہٹا دیں، مکمل طور پر ہٹا دیں. جب تک یہ معاشرہ انحطاط پذیر ہے، انحطاط زدہ ہے، اس قسم کے لوگ، نہ یہ معاشرہ صادق اور امین ہے اور نہ ہی اس قسم کے لوگ پروڈیوس کر سکتا ہے جو صادق اور امین ہو. صادق اور امین کا لفظ نکال دیں اس منشکوں میں سے اور اس کی بجائے کرائٹیریا ڈیولپ کر لیں. کہیں کہ جس کو اتنی سزا اس میں ہوئی ہو وغیرہ وغیرہ، اور کوالیفائی کر دیں وہ سزاؤں کا طریقہ، جس سے کہ آپ ڈیٹرمن کریں کہ یہ لوگ اتنے سال کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے اسمبلی میں یا کبھی بھی اسمبلی میں نہیں آ سکتے. شاید اس سے آگے چلتے ہوئے کبھی کبھار ہمارے اسمبلی کے اندر اس قسم کے لوگ آ جائیں جو کہ اس قابل ہوں کہ ہم صادق اور امین کے الفاظ واپس لا سکیں. جب تک وہ نہیں ہوتا ان صادق اور امین کے 62 63 بے شک بھلے رکھ لیں، ایمپلیفائی کر لیں، کوالیفائی کر لیں، لیکن صادق اور امین کے الفاظ کو وہاں سے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے. آپ آپشن ہاں میں لے رہے ہیں کہ اسمبلی کو فارغ کر دیا جائے؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے یہ اسمبلی کے ممبران کو فارغ کیا جائے. اسمبلی کو فارغ تو نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کو پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک. ہاں میرا خیال ہے یہ بیان، مطلب کہ دیکھیے انصاف کے ترازو پہ اور کیا ہے بھائی، ہم کل بات کر رہے تھے کہ انصاف کچھ مانگتا ہے، انصاف کی کچھ کوالیفائنگ ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں انصاف کی.
اگر یہ 62-63 آپ کے آئین میں ہے تو اس کو پھر آپ کو لاگو کرنا پڑے گا نا انصاف کو. ٹھیک. تو نکال دیں اس کو جلدی سے جلدی تاکہ جان چھوٹے. شہزاد صاحب ہاں کو آپشن لے رہے ہیں کہ 62-63 کو ہی نکال دیا جائے یا پھر اس کو لاگو کر دیا جائے. مظہر عباس صاحب ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اگر 62-63 ہوتی ہے جو الیکٹیبلز ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کا بھلا ہوگا یا ہو سکتا ہے. آپ کوئی ایسی صورت دیکھتے ہیں اور آپشن کیا لیں گے؟ دیکھیے قوانین وہ بنائے جاتے ہیں جو قابل عمل ہوں. اب آپ سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک آپ دیکھ لیں کہ 62-63 کو ہم سب نے مل کر ایک مذاق بنا دیا. اور ظاہر ہے اگر آپ 2013 کے الیکشنز کی وہ پروسیڈنگز کوئی جمع کرے جس میں 62-63 انڈر کوسچن آیا تھا تو آپ کو بڑا مذاق خیز جو ہے پروسیڈنگز ملیں گی. کس طریقے سے لوگوں نے لا کے جھوٹ بولا, کس طریقے سے جھوٹی ڈگریاں جمع کرائیں, اپنے آپ کو مدرسے کی ڈگری جمع کرائی, اور اس کے بعد جس طرح کورٹ نے عدالتوں میں سندھ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہائی کورٹ نے ان سے سوالات کیے اور کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ بولا. تو اس کو ہمیشہ قانون کو ایسا بنانا چاہیے جو قابل عمل ہو. یعنی اب سپریم کورٹ کا جج بھی وہ اس کو واپس لے رہے ہیں, اپنی آبزرویشنز کو واپس لے رہے ہیں. عمران خان آج برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا جائے, تو کم سے کم وہ تو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اپنے بارے میں دے رہے ہیں کہ میں 62-63 پہ پورا نہیں اترتا. اور ان کو چاہیے کہ جو بیان انہوں نے آج دیا ہے وہ کل سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کے ذریعے داخل کرائیں کہ جی ہم میں سے کوئی بھی 62-63 پہ پورا نہیں اترتا, لہذا ہم سب کو فارغ کر دیا جائے. سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ پولیٹیکل بیان دیں, یہ نہیں کر سکتے. ابھی نواب شاہ میں بائی الیکشن ہونے والا ہے آصف علی زرداری صاحب کا, بہت تنقید کی جاتی ہے, بہت کہا جاتا ہے کہ وہ مسٹر 100% اور مسٹر 5% اور مسٹر 10% ہیں. سراج الحق سے لے کے عمران خان تک جائیں, وہاں آرٹیکل 62-63 کو اپلائی کریں, وہاں چیلنج کریں آصف زرداری صاحب کے الیکشنز کو. کیوں ماضی میں کیوں نہیں چیلنج کیا گیا آصف زرداری صاحب کے اس 62-63 کو, اور کتنے لوگوں کو کس طریقے سے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسے قوانین بنائیں جو قابل عمل ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم اسے ایک مذاق کے طور پہ پیش کریں, ہم اس سے کہیں کہ جی اگر کوئی نہیں پورا اترتا پوری پارلیمنٹ کو اڑا کے پھینک دیں. تو جو اڑا کے پھینکنے والا ہے کیا وہ 62-63 پہ پورا اترتا ہے؟ جو جج یہ کرے گا کیا وہ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے اس کو پریکٹیکل بنائیں, ایسی چیز بنائیں کہ جہاں آپ ٹیکس ایویژن. جی میں نہیں کا آپشن لے رہا ہوں. امتیاز عالم صاحب. دیکھیے یہ ایک خاص سوچ چلی آ رہی ہے شروع سے کہ پاکستان کس لیے بنا, اسلام کی تجربہ گاہ بنا, یہاں پہ جو متقی لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, اور ایسے بہت کم ہیں انہیں حق ہو حکومت کا. جیسے خلافہ کی بحث چلتی ہے, ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جماعتیں خلافت کے لیے کام کر رہی ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ پرانا نظام واپس آ جائے, خلافت راشدہ کا آ جائے, اور اس کے حوالے سے بڑے پیمانے مقرر کیے جاتے ہیں. مذاق خیز بات ہوتی ہے جب 62-63 کی ایک پریزائڈنگ آفیسر اسلام کا امتحان لے رہا ہوتا ہے اور وہ اسلامی شاعر کا احترام کی حوالے سے پوچھتا ہے اور اسلامی آیات کے حوالے سے پوچھتا ہے, اور ایک طرح کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک بڑا ہی ایک منافقانہ قسم کا عمل چل رہا ہوتا ہے, جبکہ خود وہ شخص جو کہ یہ امتحان لے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنا ایمان پہ قائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کو ایک مذہبی ریاست بنانے کی کوشش کی گئی, اس میں جنرل ضیاء الحق نے اس کام کو, یہ پہلے ہی موجود تھی لیکن اسے بہت بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا کہ اس میں بہت ساری چیزیں غیر مرئی. کوئی صادق کون ہے, امین کون ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا صادق اور امین کا؟ کوئی بندہ نیک ہے یا برا ہے, جنتی ہے جہنمی ہے, اس کا کون طے کرے گا کہ وہ کون ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے تو بہت سارے بیانات ایسے ہیں جو قابل بحث نہیں ہیں. اسی طرح کا ایک یہ بیان ہے ان کی, تو مدعا صرف یہ ہے کہ یہ اسمبلی کسی طریقے سے فارغ ہو جائے, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این اور نواز شریف اور دوسرے جو ان کے کمپٹیٹرز ہیں وہ میدان سے نکل جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب 18ویں ترمیم کی گئی
تو ہماری جو لبرل جماعتیں ہیں اور جس میں پارلیمانی جماعتیں، انہوں نے بہت پھر موقع پرستی کا مظاہرہ کیا. 9 مہینے انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت سی جنرلوں کے اور آمروں کے زمانوں کی ترامیم نکالی، لیکن مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں آ کر وہ اس پر عمل نہ کر سکی. میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ 62-63 پہ ملک کی مذہبی جماعتوں کے سربراہان، ان کی شورا میں بیٹھنے والوں کی بڑی بھاری اکثریت 62-63 پورا نہیں اترتی. تو لہذا یہ جو مذاق یہ دین کے ساتھ ہی مذاق ہے، یہ ہمارے معاشرتی پیمانے جو ہیں اس سے بھی ٹکراؤ والی بات ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ سنائیے کلمہ، میں کہوں گا میں تو ابھی لا الہ پہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود پہ کھڑا ہوں، اس سٹیج پہ کھڑا ہوں. افرمیشن تو پہلے نگیشن کے بعد ہے، میں کسی معبود کو نہیں مانتا سوائے اس کے. اب یہ بات میں کروں گا تو وہ جو بیٹھا ہوگا پریزائڈنگ افسر، وہ میری بات کہاں سے سمجھے گا؟ میں اسے کیسے سمجھاؤں گا یہ فلسفہ مذہب کا اور اسلام کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس میں دوغلا پن ڈالا گیا ہے آئین میں، اور یہ جو ٹھونسا گیا تھا ضیاء نے جواز بنانے کے لیے کہ بہت بڑا کوئی وہ نظام لا رہے ہیں خلافت راشدہ کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب آپ بتائیے کہ نظریہ پاکستان، میں نظریہ پاکستان کو نہیں مانتا، مثال کے طور پر میں نہیں مانتا. آپ میرے خلاف، میری نظریہ پاکستان کی تشریح اور ہے، اور یہ جو مذہبی جماعتیں نظریہ پاکستان کی تشریح کرتی ہیں وہ اور ہے. میں عدلیہ پہ اختلاف رکھتا ہوں کہ عدلیہ کے نظام میں بہت بے انصافی ہو رہی ہے. میں فوج کی پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں یہ پاکستان غدار ہو گیا. آپ نہیں کا آپشن لے رہے نا؟ جی ہاں، بالکل نہیں. سلیم صافی صاحب، آپ نے سب کی گفتگو سنی، کس آپشن کے ساتھ جائیں گے اور کیا کہیں گے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر؟ میں تو کاش اتنے اچھے الفاظ استعمال کر سکتا جتنا حسن نثار صاحب نے استعمال کی، لیکن انہوں نے میرے ہی جذبات کی ترجمانی کی. یہ وہ بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن بھی اور جہاں کا نظام منافقت کا درس دے رہا ہوتا ہے. اور میں تو ان دونوں دفعات کے پہلے بھی ان کے خلاف لکھ چکا ہوں، الیکشن کے دنوں میں بھی لکھ چکا ہوں. اس میں ایک بنیادی ظلم 62-63 میں یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار وہ انسانوں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ فیصلے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اب اس میں یہ میرے سامنے ہے کہ he is of good character and is not commonly known as one of the who violate Islamic injunctions. اب گڈ کریکٹر کا فیصلہ یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ میں ظاہری طور پر بڑے منافقانہ اپنے اوپر وہ چڑھا لوں، مثلا میں روزہ رکھتا ہوں یا نہیں، چلو نماز کا تو ریاست کر لے گی، زکوٰۃ کا تو کر لے گی، میرے مالی معاملات کا تو کر لے گی، لیکن میں چوری چھپے روزہ کھا لیتا ہوں یا رکھ لیتا ہوں، اس کا فیصلہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور آخرت ہے اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کا دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو انسانوں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو کبھی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اور اگر اس میں جو کچھ ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کے سوا کوئی اس کے لیے جج نہیں ہو سکتا. کون نیک ہے، کون بد ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کفر کر رہے، کون منافقت کر رہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دوسری بات کہ اگر اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تو میں بصد احترام جج صاحب کی اس رائے سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ سراج الحق صاحب کے سوا سارے فارغ ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں سلیم صافی اور سراج الحق سمیت کوئی بھی اس پہ پورا نہیں اترتا. اب مثلا اس میں گناہ کا ذکر کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کے نزدیک مالی کرپشن گناہ ہو، دوسرا بندہ کسی کو اس بنیاد پہ برا کہے کہ بھائی وہ ریاست کے خلاف جہاد اور قتال میں ملوث رہا گیا ہے. اس میں نیچے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ذکر ہے. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا تو اس وقت پوری دیوبند بھی مخالف تھی، کانگریس بھی مخالف تھی، تو ANP اور JUI اور یہ سب جماعتیں جو اس وقت پاکستان موومنٹ کے حق میں نہیں تھے وہ تو سب فارغ ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق ہے، یہ منافقت کا درس دیتا ہے، اس پہ کبھی عمل نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ عمران خان صاحب کے بیان کو میں درست سمجھتا ہوں اور اس میں جواب میرا ہاں میں ہے، کیونکہ یہ اسمبلی 62-63 پہ کیسی پوری اتر سکتی ہے جس میں ایسے لوگ بھی درجنوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس اسمبلی کو گالیاں دی ہیں، جنہوں نے اس اسمبلی سے استعفے دیے ہیں، جنہوں نے آج بھی ان کا کیس کورٹ میں ہے، جو حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں. تو صرف اس پیمانے پہ بھی دیکھے اور پھر 62-63 کو اپلائی کر لے تو یہ اسمبلی 62-63 پہ پوری نہیں اترتی. تو میں عمران خان صاحب کے بیان کو بھی درست سمجھتا ہوں.
आर्टिकल 62 और 63 पर अगर असेंबली पूरी नहीं उतरती तो फारिग हो जाए। इमरान खान के इस बयान पर कमेंट करते हुए तज्जियाकारों के जवाब 3 हाँ और 3 नहीं में है, लेकिन जितनी गुफ्तगू हुई अगर उसको समअप किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि कवानीन मुनाफिकत पर मबनी है, ऐसे कवानीन होने ही नहीं चाहिए। ये कवानीन मुआशरे को रिप्रेजेंट करते हैं तो कवानीन वो बनाए जाने चाहिए जिन पर अमल किया जा सके और वो कवानीन मुआशरे पर लागू भी हो सके। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अहम खबर, एक अहम मामला। साबका आर्मी चीफ राहील शरीफ की इस्लामी इत्तेहादी जो फौज बनी है उसके सरबराह की हैसियत से तकर्री आया हुई नहीं हुई, सूरत हाल क्या है और होनी चाहिए या नहीं, तज्जियाकारों की राय जानिए इस ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। एक और अहम मामला, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ दहशतगर्दी के खिलाफ 39 रुकनी इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है, जो इत्तेहादी फौज है, उसके सरबराह मुकर्रर। गुज़िश्ता 2 रोज़ से खबर सामने, ये फैसला हुकूमत को एतमाद में लेने के बाद किया गया। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की थी। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की जानिब से इस मामले को उठा लिया गया है और ये पूछा गया है कि हुकूमत से वजाहत दी गई है इस खबर से मुताल्लिका कि क्या आया ऐसा हुआ है। रजा रब्बानी साहब की जानिब से हुकूमत से इस बात पर भी वजाहत तलब की गई कि इस अहम तकर्रुरी के तनाजुर में किसी भी रिटायर्ड अफसर की दोबारा मुद्दत मुलाजमत हासिल करने के कवायद ज़वाबित से ऐवान को आगाह किया जाए। ये भी बताया जाए कि वो कैसे इस्लामी इत्तेहादी फौज के सरबराह बने हैं और अगर कोई NOC जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से तो उससे भी ऐवान को आगाह किया जाए। अब अगर खित्ते की सूरत हाल को देखा जाए, ये ऐलान एक ऐसे वक्त सामने आया जब मशरिक़ वस्ता में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तलखियां मौजूद हैं। ईरान इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। दोनों ममालिक प्रॉक्सी जंगों में भी एक दूसरे के खिलाफ सफा रहा है। क्या इस्लामी इत्तेहादी फौज की सरबराही का मतलब गैर जानिबदाराना पॉलिसीज की नफी? पाकिस्तान इससे पहले एक बार ये स्टैंड ले चुका, मुश्तरका ऐवान फैसला कर चुका जब यमन क्राइसिस, पाकिस्तान ऐसी किसी सूरत हाल में नहीं जाएगा जहां तकसीम की सूरत हाल हो। क्या मुमकिन है इत्तेहाद की सरबराही से मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के शोले पाकिस्तान तक आ सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या 80 की दहाई की खारजा पॉलिसी से हमने कोई सबक सीखा या हम सबक सीखने को तैयार नहीं? सबसे अहम सवाल ये कि अहम हमसाया मुल्क जो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, वहां से किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा या आ सकता है। लेकिन हमारे अपने अंदर भी सवाल मौजूद है कि एक विफाकी वजीर कहता कि ऐसा हुआ है और दूसरे विफाकी वजीर साहब कहते हैं एक और चैनल पर बैठ के कि ऐसा नहीं हुआ। सवाल पैनल के सामने यह है, राहील शरीफ का इस्लामी इत्तेहादी फौज के सरबराह बनने का फैसला क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतनाज़िया बनाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुतनाज़ सूरत इख्तियार कर सकेगी या कर सकती है? आप हाँ के साथ जाएंगे और अगर इत्तेफाक नहीं करते कि वो बनते हैं सरबराह तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी असरअंदाज नहीं होगी तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। शहजाद चौधरी साहब सबसे पहले आप। आयशा, मुझे मालूम नहीं कि कितनी गुंजाइश बाकी है हमारे पास या इस पे ये बहस करने की कि आया जनरल राहील शरीफ को ये ओहदा कबूल करना चाहिए या नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है कि किस हद तक बातचीत ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है और किस हद तक ये एक ऑफ़र, एक पक्की ऑफ़र बन के जनरल राहील शरीफ के पास आ गई है। अगर तो गुंजाइश है तो फिर तो उसके अंदर फिर हमारी बहस का कुछ फ़ायदा है। लेकिन दोनों सूरतों में चूँकि आपके सवाल की नौयत ऐसी है, मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान को और जनरल राहील शरीफ की ज़ात को सिवाय नुकसान के या और कुछ भी नहीं है। वजह उसकी बड़ी वाज़ेह है। आपके इब्तदाइये में आपने कहा इराक में ईरान और सऊदी अरब 2 मुख्तलिफ अतराफ में हैं और वहाँ पर भी एक एक्टिव वॉर है। शाम के अंदर भी ईरान दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह के साथ और दाइश के खिलाफ और बशर अल असद के साथ। लेकिन सऊदी अफवाज जो हैं वो उनका जो जोर है वो बशर अल असद के खिलाफ है। ये 2 बड़े। फिर उसके बाद रूस के बारे में पाकिस्तान बहुत अरसे से और काफ़ी कुछ अरसे से ये कह रहा है कि रूस पाकिस्तान का एक सपोर्टिंग पिलर बनने जा रहा है और चीन और रूस मिलके, यानी अमेरिका की कमी रूस की, तो रूस उसमें शाम के अंदर इस वक्त दाइश के खिलाफ लड़ रहा है और जाहिर है कि बशर अल असद के सपोर्ट में। तो जहाँ इसके यमन के अंदर मेरे ख्याल में इसी किस्म के मामला, तो कहने का मतलब हुआ जहाँ पर इतनी ओपन और कंट्रोवर्शियल और कॉन्फ्रंटेशनल किस्म की सिचुएशंस हैं दुनिया इस्लाम के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान का किसी एक ऐसे ग्रुप के साथ अपने आप को नत्थी कर लेना और इस तरीके से कि अपना जो मिलिट्री कमांडर है उसको वहाँ पे पेश करना या उनको दे देना और उसकी कमांड संभाल लेना, चाहे वो दहशतगर्दी के ही पर्दे में क्यों ना हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक में हरगिज नहीं है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमने, मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट ने यमन
اور شام کے اوپر میرے خیال میں اگر یہ پچھلے 3.5 سال میں کاؤنٹ کریں تو سب سے بہترین فیصلے فورن پالیسی کے کانٹیکس میں یمن میں نہ جانے کا اور شام میں امریکہ کے پریشر کو ریفیوز کرنے کا تھا. اب ہم جنرل راحیل شریف کو بھیج کے ان کی نفی کر رہے ہیں. اگر تو یہ ایفرٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کو منا لیا جائے تو پھر جنرل راحیل شریف کی قربانی نہیں دینی چاہیے, اور راحیل شریف صاحب کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے رتبے اور مرتبے سے جہاں پہ وہ پہنچے تھے بہت نیچے کی طرف آ جائیں گے. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں کہ نقصان ہوگا پاکستان کو. ایک اور بات بھی یہاں پہ بتا دوں کہ دوسرے وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب تھے جنہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ حکومت کو نہیں پتا اس وقت کیا ہوا, لیکن ساتھ ایک اور انکشاف بھی کر گئے کہ ماضی میں جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے تو اس وقت سعودی عرب انٹرسٹڈ تھا کہ انہیں اس کا سربراہ بنایا جائے اسلامی ممالک کے اتحاد کا, جو بھی گنجائش کی بات کر رہے تھے کہ وہاں سے انٹرسٹ ماضی میں بھی رہ چکا ہے. سلیم صافی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس معاملے پر, اور کیا آپشن لیں گے, پاکستان کا فائدہ یا نقصان, مطلب خارجہ پالیسی متنازع ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ وزراء جو کہہ رہے ہیں یہ یا تو سراسر جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ان کو آن بورڈ نہیں لیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کا منصوبہ ہے. رات کو نجم سیٹھی صاحب نے اشارے کنائے میں یہ بات سمجھا بھی دی کہ یہ پرائم منسٹر کا ایسا کھیل ہے کہ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف راحیل شریف صاحب کی پاپولیرٹی کا بھی علاج کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اپنی طرف سے توپوں کا رخ بھی ان کی طرف موڑنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ یمن کے بعد ہماری جو پالیسی بنی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے, اور اسی وقت ہماری حکومت نے مثلا اس وقت بھی یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے سعودیوں کے ساتھ کمٹمنٹ ایسی کی تھی کہ جو بعد میں پورا نہیں کر سکتے تھے, اور اس کے بعد درپردہ بہت کچھ ہوا بھی ہے. اگر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی کوآپریشن پہ تو وہ ملٹری ٹریننگ کی مد میں ہماری ریٹائرڈ لوگوں کی وہاں ڈپلائمنٹ کی صورت میں وہ پہلے سے وہ کام جاری ہے. دوسری بات یہ کہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ بھی پاکستانی سرزمین پہ پچھلے 3 سال سے بھرپور طریقے سے جاری ہے, اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس لیے ہر معاملے کو براہ راست اس سے جوڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو الائنس بن رہا ہے, شاید یہ بات اب کچھ لوگوں کو بڑی عجیب بنے, یہ الائنس امریکہ کی بلیسنگ سے اور امریکہ کی سرپرستی میں بن رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا یہ سب کچھ حکومتوں کی سطح پہ ہے کہ اصل جو ڈیسیجن میکنگ فورم ہوگا وہ ڈیفنس منسٹرز کا جو ایڈوائزری کونسل ہوگا, اور خواجہ آصف صاحب اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے جس میں راحیل شریف صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا ہے کہ راحیل شریف صاحب کا ڈیزگنیشن وہ ایڈوائزر کا ہوگا یا کہ پھر ملٹری کمانڈر کا ہوگا. یہ سب کچھ اگلے مہینے 2 میں طے ہونا ہے. پھر باقاعدہ حکومت پاکستان کی اجازت سے وہ جو ساری فارمیلٹیز ہے اس کے پورے ہونے کے بعد ہی وہاں پہ ہوگا. تو جو ٹرمز کنڈیشن ہے وہ حکومت پاکستان نے کرنی ہے. میاں صاحب اب بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ان کا طریقہ ہے سیاست کا, اور وہ میرے خیال میں راحیل شریف صاحب کے ساتھ پچھلے سالوں میں بھی جو کچھ ہوا اب بھی وہی ہو رہا ہے. جو کمٹمنٹ ہے وہ میاں صاحب اور ان کے درمیان ہے. پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایز آرمی چیف راحیل شریف صاحب کی بھی قربت پیدا ہوئی تھی, اور اس دوران پچھلے 2 سال میں ان چیزوں پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اب بھی اگر وہ جائیں گے تو اس پیکج کے تحت جائیں گے. لیکن میرے خیال میں چونکہ ابھی تک نہ حکومت نے آفیشیلی تفصیلات دی ہیں نہ ٹرمز کنڈیشن دیے ہیں, اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکومت منافقت چھوڑ کے نہیں, میں اس میں نہ ہاں کا لے رہا ہوں نہ نہیں کا لے رہا ہوں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرمز کنڈیشن کیا ہے. حکومت ابھی تک تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے, تو ہم ابھی تک جو ہے فیصلہ کیسے کرنے لگ جائے. یہ جو میڈیا نے پچھلے چند دنوں سے جو سلسلہ شروع کیا ہے, بھائی پہلے تو کوئی آ کے وہ کنفرم کر دیں کہ کن ٹرمز پہ جا رہے ہیں, ذاتی حیثیت میں جا رہے ہیں, حکومت کی حیثیت میں جا رہے ہیں. ابھی سے ہم نے فیصلہ شروع کر دیا پاکستان کا خارجہ پالیسی متنازع, اور کیا متنازع ہوگا پاکستان کی خارجہ پالیسی, پہلے سے کم متنازع ہے, پہلے سے دونوں ملکوں کی جنگ یہاں پہ جاری ہے. امتیاز صاحب کے ٹرمز کنڈیشنز پہلے جاننا ضروری ہے پاکستان کے. یہ بڑا اہم ہے کہ ایک سابق آرمی چیف جو ابھی جن کی مدت ہی ختم ہوئی ہے وہ وہاں جا کے اتنا بڑا عہدہ سنبھالیں, تو خارجہ پالیسی کی صورتحال کیا رہے گی؟ دیکھیے ہماری خارجہ پالیسی میں یہ جو رخ ہے یہ ہم بہت پہلے سے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے, اور اس میں بہت کچھ واضح اور کھلا اور شفاف نہیں ہے. ہمارے درمیان ہم جو دیرینہ
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ताल्लुकात की बात करते हैं, उसमें न जाने हमने क्या क्या कमिटमेंट्स की हुई हैं, जिससे दुनिया में बड़े शकूक बनते हैं और जिसका बहुत बराह रास्त असर हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात पे भी पड़ता है और ममालिक के साथ भी पड़ता है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान वो सॉवरन मुल्क है जिससे पूछे बगैर पाकिस्तान को उसमें शामिल किया गया। हुकूमत ने कहा हमें मालूम ही नहीं था, हमें शामिल कर लिया गया। इसी तरह अब कहा जा रहा है कि उन्हें पता ही नहीं है वो कैसे बन गए हैं कमांडर। उस पहले भी जब वो अभी टेन्योर में थे, सिपह सलार थे, तब भी ये बात ज़ेर बहस आई थी कि उन्हें ये कहा गया है, दावत दी गई है, ऑफर की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी ये जो ईरान गैस पाइपलाइन नहीं हो पा रही, वो एक वजीर साहब ने कहा है कि अभी तक बंदिशें हैं उस पर। भाई भारत पे वो बंदिशें नहीं है, चीन पे वो बंदिशें नहीं है, इसके बावजूद किस बड़े पैमाने पर तिजारत हो रही है, कारोबार हो रहा है, उस पर भी हम इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। हम कह रहे हैं टैपी जो है, टैपी की जो प्रोजेक्ट है वो आगे जा रहा है। उसी मीटिंग से खबर निकली है, जो कि बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान के हालात के बायस। तो मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ। ये हमारे पाक फौज के जर्नैल हजरात, जिन्हें माशाल्लाह जो पाकिस्तान में सबसे प्रिविलेज्ड हैं जजेस के साथ साथ, जिन्हें बहुत कुछ मिलता है और अरबपति बन के वो रिटायर होते हैं और लीगली और शफाफ तरीके से इंतजाम बनाया गया है। इनमें से जनरल पाशा हो, जनरल एहसान हो, जनरल मुशर्रफ हो और अब जनरल राहील शरीफ, ये सब के सब जाकर वहां पे क्यों उन मुलाजमतों में जाते हैं? ऑप्शन ले रहे नहीं का मुझे मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से इन कॉन्फ्लिक्ट है नहीं और ये कंडक्ट ठीक नहीं, इसके बारे में पॉलिसी वादा बनानी चाहिए। का ऑप्शन ले रहे हैं, इम्तियाज साहब के मुतनाज़ा बनाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन निसार साहब, मजहर साहब, मुनीर फारूक साहब का तज्जिया रहेगा। हमारे साथ रहिए। राहील शरीफ का इस्लामी इत्तेहादी फौज के सरबराह बनने का फैसला क्या पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी मुतनाज़ा बनाएगा? दो ऑप्शन हाँ में, साफी साहब ने ऑप्शन नहीं लिया। हसन निसार साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि फैक्ट शीट ही मौजूद नहीं है, कंफ्यूजन है बहुत सारा। लेकिन मैंने आज किसी अखबार में ये पढ़ा है कि राहील शरीफ साहब ने कुछ शराइत रखी हैं और जिनमें एक शर्त ये है, ये आज ही है किसी अखबार में, मुझे अखबार का नाम याद नहीं आ रहा, कि इस इत्तेहाद में ईरान को भी शामिल किया जाए। एक बात जो जहन में रखने वाली है कि ईरानियों और अरबों की बाहमी मुनाफरत कह लें, नफरत कह लें, बल्कि तारीख है जो सदियों पे महीत है और ये रिवर्सिबल होने वाला काम नहीं है। सो मैं तो बिल्कुल इस खास हवाले से मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इस खेल से दूर ही रहना चाहिए, चूँकि ईरानियंस और अरब्स के दरमियान अगर गुज़श्ता कई सदियां नहीं, डे वन से ही वो जो शदीद नफरत है उसका रिवर्स होने का इम्कान कोई नहीं है और ये बहुत ख़तरनाक खेल है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, वैसे भी फैक्ट शीट नहीं है, आई हैव नो आइडिया के। हसन निसार साहब हाँ का ऑप्शन लेते हुए कह रहे हैं पाकिस्तान को इस खेल से दूर रहना चाहिए, और जो ऑप्शन एक बात की है ईरान को भी शामिल किया जाएगा, वो भी एक तज्जिया है, तज्जियाकार की जानिब से जो बात की गई उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए कि राहील शरीफ साहब की जानिब से ये सामने रखे गए। मजहर अब्बास साहबियों से देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारी खारजा पॉलिसी हमारी है कहाँ। हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा से या तो वाशिंगटन में बनती है या रियाद में बनती है, अब बीजिंग भी बीच में आ गया है। तो हमने अपनी खारजा पॉलिसी तो कभी बनाई ही नहीं, सिर्फ 72 से 76 तक का एक अरसा ऐसा लगता है कि जिसमें शायद थोड़ी बहुत गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी हमें नज़र आती है, बाकी तो हमारी खारजा पॉलिसी ऑफशोर है। तो तनाज़ा क्या खड़ा होगा? दूसरी बात ये कि अभी फैसला नहीं हुआ है। हम फैसले से पहले और अभी तक जो 4 फरीक हैं उनमें से किसी एक फरीक का बयान नहीं आया है। जनरल राहील शरीफ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ISPR खामोश है, हुकूमत कंफ्यूज है, सऊदीज कुछ नहीं बोल रहे। कल उम्मीद है कि पार्लियामेंट में, सेनेट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जिनको मैं जो पाकिस्तान में तारीखी तौर पे मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस होते हैं, वो कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें ये सवाल अगर कल रखते तो ज़्यादा मुनासिब था कि एक पॉलिसी तो सामने आ जाती। हम एक ऐसी चीज़ पर बहस कर रहे हैं जिसके बारे में ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ सामने नहीं है कि फैसला हुआ है या नहीं हुआ। फैसले की ना तस्दीक हुई है ना तरदीद हो रही है और एक डिबेट को देखा जा रहा है। मुझे लग भी ये रहा है कि ये शायद बाकायदा एक ऐसा फिलर छोड़ा गया है
کہ اس پہ دیکھا جائے کہ رد عمل کیا سامنے آتا ہے، اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں گے. ورنہ جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو عالمی اتحاد میں شامل کیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جس طرح آپ کا رد عمل تھا اس سے نظر یہ آتا تھا کہ آپ کی خارجہ پالیسی نہیں ہے، آپ کی اپنی خارجہ پالیسی نہیں ہے. تو مجھے اس میں اس لیے تنازع کوئی نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری کبھی بھی خارجہ پالیسی غیر جانبدار نہیں رہی، ہمیشہ ایسی آپ پھر رہی کوئی ہے. آپشن لے رہے ہیں یا نہیں، یا نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے نہیں کہا، اس لیے کوئی آپشن نہیں لے رہا ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے ہی نہیں آیا ہے. ٹھیک، منیب صاحب. دیکھیے ایک بات تو یہ درست ہے فیکچولی کہ ابھی فیصلہ کوئی حوالے سے ہوا نہیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہماری اپنی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے. یعنی اتنی مضحکہ خیز بات تھی کہ جب یہ الائنس بنا تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ ہم اس الائنس کا حصہ کیوں ہیں جو کہ ایک سیکٹیرین آؤٹ لک دے رہا ہے. ہمارے فارن سیکریٹری نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پتہ کریں گے. ایمبیسڈر سے پوچھا، بعد میں کہا جی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس قسم کے الائنس کا، لیکن معاملات ابھی دیکھ رہے ہیں ہوں گے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حسن نثار صاحب نے بھی اشارہ کیا، کل میں دیکھ رہا تھا ایک سابق جنرل ہیں جنرل امجد شعیب صاحب، رپورٹ کارڈ کا بھی کئی دفعہ حصہ ہوتے ہیں، وہ فرما رہے تھے ایک جگہ کہ 3 شرائط ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ 3 شرائط اگر آپ جیسے حسن صاحب نے کہا جانتے ہیں ہسٹری ان دونوں ممالک کی، تو کبھی ان میں سے 1-2 شرائط تو ایسی ہیں، کم از کم ایک شرط ایسی ہے جو پوری ہوتی نظر نہیں آتی. جنرل صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہوگا، وہ کتنا اثر انداز ہوگی پاکستان کے سٹانس کے اوپر، یہ ساری آنے والے وقت کے اندر ہونے والی باتیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پروفائل ان کا تھا، جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے ایز دی آرمی چیف پاکستان، تو میرا خیال میں وہ بڑا سیلف ڈیفیٹنگ موو ہوگی اگر اس کو وہ اس اسائنمنٹ کو وہ لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ جتنی کھٹائی میں یہ معاملہ پڑ گیا ہے، جتنا اس کے اوپر اوپینین سامنے آ رہا ہے اور زیادہ تر نیگیٹو اوپینین آ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ شاید جنرل صاحب اس کے ساتھ زیادہ عرصے تک چلیں. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف ہوگا نیشنل انٹرسٹ کے، پاکستان کی پالیسی کے، لیکن ابھی کیونکہ فیصلہ نہیں لیا گیا، پتہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بارے میں حکومت کی جانب سے واضح بیان ضروری. 4 ہاں میں ہمارے پاس جواب ہے، 2 پینلسٹ کی جانب سے کوئی آپشن نہیں لیا گیا، جس میں صافی صاحب ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.